بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں فرماتا ہے، بے شک میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود اور سلام پڑھا کرو۔ میرے عزیزو، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے ہمیں اس کے کلمات طیبات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں فعل صلاۃ و سلام کے 3 فاعل ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ، نمبر 2 اس کے فرشتے، نمبر 3 اہل اسلام۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا اصل حکم اور مطلب بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تفسیر روح المعانی میں حضرت علامہ سید ابو الفضل محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے درود شریف بھیجنے کا مطلب کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کو بلند کر رہا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنے کا مطلب ہر لمحہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبارک دین اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما رہا ہے۔ حضرت محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی شریعتوں کو منسوخ کر کے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مبارکہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنے کا اعلان فرما دیا ہے، اور اب ہمیشہ ہمیشہ تا قیام قیامت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اہل ایمان کا عمل اور باعث نجات اور قرب الہی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اس لیے ہے تاکہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت کو 4 چاند لگتے رہیں، جس طرح کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور بعد میں آنے والا ہر لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا درود پڑھنا اس لیے ہے کہ روز محشر محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام شفاعت اور وسیلہ عطا فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی چاہیں گے بخشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کریں گے، شفاعت کرو، ہم آپ کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ حوالہ مسلم شریف۔ حضرت محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اور اولین و آخرین کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و بزرگی کو ظاہر فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق میں بروز قیامت حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مقربین پر شرف سبقت عطا فرمائے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہ گار امتیوں کی بخشش کروائیں گے، اور منظر کچھ یوں ہوگا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا درود پاک پڑھنا اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور بزرگی میں اضافہ فرمانا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت اور عظمت عطا فرمائے گا۔